اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں یو پی ایس وٹکوٹ زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع سائنس اور جانکی ہے، جو جماعت 7ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے، تو بچوں سب سے پہلے ہم پہلا حصہ تھوڑا سا دہرائیں گے۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں، وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدانی جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ تو بچوں، اب ہم دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کی بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام میں لائیں۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے
کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔